امتیاز صاحب اپنے 2 بچوں اور بیوی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں روپے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ امتیاز صاحب کے باپ دادا خاندانی رئیس تھے۔ ایک بڑی حویلی، مال مویشی اور نوکروں کی بھرمار کے ساتھ کئی ایکڑ پھیلی زمین ان کی زندگی کو کافی خوشحال بنا رکھا تھا۔ گاؤں میں ان کا بڑا رعب دبدبا تھا۔ گاؤں کی پنچایت میں ہر چھوٹا بڑا فیصلہ ان کے صلاح اور مشورے سے کیا جاتا تھا۔ گاؤں کا ہر بچہ، جوان اور بزرگ ان کا بہت احترام کرتا تھا اور انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور امتیاز صاحب بھی طبیعت کے بہت سخی انسان تھے۔ خدا نے انہیں بہت رحم دلی اور نرم مزاجی عطا کی تھی۔ وہ گاؤں والوں پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور گاؤں کے کسی بھی فرد کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جب اشفاق کا مستری اپنی بچی کی شادی کے لیے جہیز کی وجہ سے پریشان تھا تو امتیاز صاحب نے کیسے سب سے چھپ کر اس کی مدد کی، جس سے اس کی بچی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ اور ایسے بہت سے ان گنت فلاحی کام جو امتیاز صاحب اللہ کی رضا کے لیے گاؤں میں کروائے یا ان میں حصہ لیا۔ امتیاز صاحب کی بیوی بھی ایک بہت نیک خاتون تھی۔ حویلی کے تمام امور کو بہت اچھے سے سنبھالتی۔ گاؤں کی تمام عورتیں ان سے صلاح اور مشورہ لینے آتیں اور ان کی سمجھائی گئی باتوں پر دل سے عمل کرتیں۔ حویلی کا ہر فرد حویلی کی رونق تھا، خاص کر بابا اسحاق۔ وہ حویلی کے بہت سارے کام انجام دیتے تھے اور وہ امتیاز صاحب کے سب سے پرانے اور وفادار خادم تھے۔ امتیاز صاحب ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ جب کبھی انہیں کام کے سلسلے میں حویلی سے دور جانا ہوتا تو وہ حویلی کے تمام تر ذمہ داریاں اسحاق بابا کو سونپ کر جاتے، اور اسحاق بابا نے بھی کبھی ان کا یقین اور بھروسہ نہیں توڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ اب وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور کافی بیمار رہنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی 75 بہاریں اس حویلی میں گزاریں۔ اسحاق بابا کا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ امتیاز صاحب کے والد کے ساتھ گزرا تھا اور وہ اس حویلی کے کئی راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی وہ ان دنوں کو یاد کر کے بہت اداس ہو جاتے اور ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتیں۔ بابا اسحاق چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ اکثر و بیشتر بیمار رہتے تھے، اس لیے وہ حویلی کے زیادہ تر کام اپنے بیٹے تیمور کو کہہ دیتے تھے۔ تیمور اسحاق بابا کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ تیمور کی عمر صرف 22 سال تھی اور وہ چلبلی طبیعت کا مالک تھا، اور وہ اکثر اپنی ان غیر سنجیدہ حرکتوں کی وجہ سے اپنے بابا سے ڈانٹ کھاتا رہتا تھا۔ ویسے تو تیمور بہت سے کام کرتا تھا، جن میں حویلی کے لیے سودا سلف لانا، حویلی کی صاف صفائی، باغیچے کی دیکھ بھال، پودوں کی تراش خراش، خاص کر مال مویشی اور دیگر چھوٹے موٹے کام سب اسحاق بابا زیادہ تر اسے ہی کہتے تھے۔ حویلی تھی تو بہت شاندار لیکن بہت پرانی ہو چکی تھی۔ امتیاز صاحب اکثر حویلی کی مرمت کا کام کرواتے رہتے تھے اور حویلی کی تحسین و آرائش پر کافی دھیان دیتے تھے۔ امتیاز صاحب حویلی کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے تھے اور اسے کسی بھی قیمت پر پرانا ہونے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ حویلی میں بہت سارے کمرے، راہداریاں، تہخانے اور بالکونیاں تھیں، لیکن اسی حویلی میں ایک ایسا حصہ بھی تھا جہاں پر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہ تھی۔ حویلی کے اس حصے میں عجیب سی پرسراریت تھی۔ کافی عرصہ تک یہاں کوئی نہ آیا تھا اور نہ ہی کسی نے یہاں کی صاف صفائی کروائی تھی۔ ہر طرف دھول مٹی پڑی تھی اور چھت پر مکڑیوں نے جالے بنا رکھے تھے جو لٹک کر زمین تک آ رہے تھے۔ بہت سارے چمگادڑ چھت سے الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ ہر طرف ویرانہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔